السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی کوئی برائی دیکھو تو اسے روکو، جیسے ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن منکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسی سے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کوئی عار یا شرم نہیں محسوس کرتے، یعنی جس کو برائی سے روکا تھا دوسرے دن اسی کے ساتھ کھاتے پیتے، اس سے برا نہ سمجھتے تھے کہ یہ برے کام کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، یعنی برائی میں ملوث ہے، تو اس سے ہمیں منع کرنا ہے، تب تک منع کرنا ہے جب وہ برائی چھوڑ دے۔ تو وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے شرم نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کا ہم نوالا وہ ہم پیالہ ہم نشین بن جاتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے یہ ہے کہ نفرت اور ترک تعلق تھا، ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے تعلق چھوڑ دے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ یہ الحدیث ابو داؤد میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 5 میں ہے۔ تو یہ بڑی وعید ہے، اگر ہم کوئی برائی کرتا دیکھیں تو اسے روکنا ہے، دل سے، ہاتھ سے، جس طرح بھی ممکن ہو، لیکن برائی کو برائی جاننا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 76 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔
قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 79 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 76 سے، اس سے پہلے 75 میں انہوں نے غلو کیا تھا، انہوں نے اللہ، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان سب کو الوحید کا درجہ دے دیا تھا، تو اللہ نے ان کو یہاں کھانے کی دلیل دے کر بتایا کہ یہ رسول تھے، قد خلت من قبل ہے رسول، تاکہ گزر چکے اس سے قبل کئی رسول، تو یہ بھی انہی کی طرح رسول ہیں، آپ نے ان کو کیوں اللہ کا درجہ دے دیا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اس کی ماں بہت سچی تھی، کانا یا تم تھے وہ دونوں کھایا کرتے کھانا، یا کھانے کی دلیل دی جا رہی ہے، اگر تم ان کو اللہ مانتے ہو تو اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے شادی کی ہے، نہ وہ کھانا کھاتا تھا، وہ تو ہر چیز سے، جہاں جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے، صرف وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ساری تعریف ساری عبادت اسی کے لائق ہے۔ تو تم یہاں اس بات کی نفی کی جائے، انظر کیف نبین لہم الآیات، کس طرح ہم واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات، بہترین دلیل بتائی جا رہی ہے، تم ان کو اللہ کیسے کہتے ہو، حالانکہ یہ تو انسان ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھے کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب آگے اس کے ساتھ جڑی آیت، قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، تم ان کو بتاؤ، کہو کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ما لا یملک لکم، اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا تمہارے لیے، یعنی تم ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی برائی، بیماری، تکلیف کو دور کر سکے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہ کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ما لا یملک، اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا تمہارے لیے، ضرا ولا نفعا، کسی نقصان کا اور نہ نفع کا۔ ہم اکثر دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعائیں بھی صرف اللہ ہی قبول کر سکتا ہے، اور دعائیں مانگنی بھی صرف اللہ سے ہی چاہیے، کسی بندوں سے نہیں گڑ گڑانا چاہیے، نہ پیر نہ بزرگ، صرف واحد یہاں اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگو، وہی مالک ہے، ما لا یملک، اس کی جو نہیں ملکیت رکھ تمہارے لیے کسی نقصان کا، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم،
اور اللہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ یعنی تم جو دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، اللہ سنتا ہے۔ واللہ هو اللہ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، صرف اسی سے مانگو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں۔ یہ آیت بار بار آتی ہے، ہمیں غور فکر کراتی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے جس کو جو درجہ، جو عزت، جو رتبہ دیا ہے ان کو اسی رتبے پر رکھو، اس سے بڑھاؤ نہیں۔ یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو، جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوحید پر فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ راہ ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام اور دینی قائد، اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا، پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے۔ بس بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں غلو کیا، ان کی رائے و قول حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دی، جو یہ غلو ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے جو درجہ دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، یعنی اپنی منمانی نہ کرو۔ قرآن میں اللہ جس کو جو مقام دیا ہے اس کو اس مقام پر رکھو۔ عوام قوم قد ضلوا، نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ایک قوم کی طرح، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیرا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ، اور انہوں نے خود تو گمراہ ہوئے لیکن بہت سو بھی گمراہ کیا اور خود بھٹک، دلو سواء السبیل، اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ یعنی اپنے سے پہلوں کو پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ آگے آ رہی ہے یہ آیت، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، بنی اسرائیل میں سے۔ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت ہوئی تھی، کس طرح؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یعنی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کو اللہ سے ملا دیا تھا، اپنے پیغمبروں کو الوحید کا درجہ دیا تھا۔ تو دیکھو کبھی بھی جو قانون، جو حد دائرہ ہمیں اللہ نے بنا کے دیا ہے، جو درجہ جس کا ہے اس کو اتنی ہی اہمیت دینی ہے، اتنی عزت دینی ہے۔ اللہ ہے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، باقی سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں کوئی پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی زیادہ پہنچا ہوا ہے تو ان کو بھی وہی عزت دینی ہے جو اللہ نے قرآن میں اس کے لیے اعزاز رکھا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بے وجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے بڑھ جانے والے۔ یہ لعنت کے اسباب ہیں، عصیان یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی دین میں غلو اور بدعت ایجاد کر کے
انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اور یہ اللہ نے منع کیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اور دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ یہ آگے کانوا لا یتناہون، تھے وہ نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو، منکر و فعلوا، کسی برائی سے، فعلوا وہ کرتے تھے جسے، یعنی اگر آپ برائی کرتا دیکھو تو اس کو روکو۔ اور اللہ نے یہاں ان کی یہ صفت بتائی ہے کہ کن کی، جن پر لعنت کی گئی ہے، جن پر لعنت کی گئی ہے ان کی یہ صفت ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ نہ روکتے ایک دوسرے کو کسی برائی سے، وہ جو کرتے تھے جسے، یعنی جو لوگ برائی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی۔ آپ بھی کبھی بھی کسی کو ایسی کوئی سچویشن دیکھو تو ان کو روکو۔ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے۔ یہاں یہ سارا اس میں بھی آ جاتا ہے، جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں یا کوئی منت مانتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کسی کو یہ دیکھتے ہیں جو کسی کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے یا اللہ سے ہٹ کر کوئی خیرات فی سبیل اللہ نہیں کر رہا، کسی دوسرے کا نام ڈال رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔